وہی پریشان میں. اب تو الحمدللہ آپ اتنی بڑی تعداد میں آ گئے کہ جگہ آپ کے لیے مشکل ہو گئی، ورنہ شروع میں جب میں محافل کا ٹائم دیتا تھا تو میں وقت پہ چلا جاتا تھا. اگر کسی سے کہا ہے نا کہ 6 بجے آئیں گے تو 6 بجے چلے گئے. وہ کئی والی گھر والے پوچھتے سن تسی آ بھی گئے ہو، تو میں کہتا سانو تسی ویلے سمجھ لو. ہمارا مزاج نہیں ہے نا جی. بلکہ ایک تقریب میں مجھے دعوت دی گئی تو اس پہ لکھا تھا 6 بجے، تو میں وہاں پہنچا تو میزبان بھی نہیں آئے تھے. مجھے بتائیں شادی کا کارڈ سارا خاندان بیٹھ کے لکھتا ہے نا. روانگی برات 1 بجے، 1 بجے جاتی ہے برات. مشترکہ جھوٹ بولا سارے خاندان نے. یہ رونے کی بات ہے، ہنسنے کی تھوڑی ہے. مسلمان اور جھوٹ بولے، مشترکہ طور پہ کہا یہ جھوٹ ہے. محفل ہوگی بعد از نماز عشاء، تو ختم کب ہوگی یہ بھی تو بتائیں. آپ نے قوم کو تو ایک شخص کا بتایا تھا کہ فلاں صاحب خطاب کریں گے، یہ مقامی، قومی، عالمی شہرت یافتہ، یہ کہاں سے آ گئے؟ کیوں تکلیف دی گئی؟ بلکہ ہم نے تو منصوبہ بندی کی ہے کہ لوگ ہمارے جلسوں میں نہ آئیں. ستائے اتنا ہے، ایک جگہ پہ میں حاضر تھا تو 1:30 بجے مجھے مائک دے رہے تھے. اب تو میں جاتا نہیں ہوں، رات کو چھوڑ دیا ہے. 1 بجے رات کو مائک دے رہے ہیں تو نقیب بیچارہ رٹی رٹائی بات کر رہا ہے، کہتا ہے بلا تاخیر. میں نے کہا ابھی بھی بلا تاخیر ہے، کر لو تھوڑی تاخیر. خدا کے بندو ختم کرو، آدھے گھنٹے میں مسئلے کی سمجھ آ جاتی ہے. ایک پیغام دو، بات ختم ہو گئی. اتنا الجھاؤ اور اتنا بات کو کھینچنے کا معنی کیا؟ اپنے رویوں کے اندر. میں چلا گیا 6 بجے تو میزبان صاحب بھی نہیں آئے تھے. تو وہ تقریب کب شروع ہوئی؟ 9 بجے. تو میں نے ان سے کہا غور سے دیکھ لو کہیں میں تو نہیں الٹا پڑتا رہا، 9 اور میں 6 سمجھتا رہا ہوں. یہ چھوڑیں ان چیزوں کو. اپنی زندگی میں آپ نظم پیدا نہیں کریں گے تو کوئی کام کیسے کریں گے؟ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب جمعے والے دن الحمدللہ کہتے تھے نا تو پورا 1 بجا ہوتا تھا. لوگ گھڑی کو کہتے تھے تو غلط ہو سکتی ہے، پر مفتی صاحب پورے ٹائم پہ الحمدللہ کہتے ہیں. بلکہ ان کے بارے میں معروف ہے کہ وہاں ایک ذمہ دار تھا، بھینسوں کا دودھ دھوتے ہیں نا دیہاتی لوگ، تو عصر کی اذان سے 5 منٹ پہلے مفتی صاحب مسجد تشریف لے جاتے. یہ اخلاق ہے، یہ آپ کا رویہ ہے، یہ آپ کا انداز ہے. عصر کی اذان سے 5 منٹ پہلے جاتے تھے، جا کے وضو بنانا پڑے تو سنت ادا کر کے بر وقت نماز میں شامل ہو جائیں. تو مفتی صاحب گزر جاتے تو وہ ذمہ دار اپنے بیٹے سے کہتا کہ اب آپ نا بچے کو چھوڑیں بھینس کے نیچے تاکہ ہم بھینسوں کا دودھ دھوئیں. تو ایک دن وہ بیٹا کہنے لگا ابا جی ابھی تو یہ سورج کھڑا ہے، عصر کا ٹائم کہاں ہوا ہے؟ تو کہنے لگا تو چھڑ دے کٹا، مفتی صاحب لنگ گئے نہیں، ٹائم ہو گیا ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں رویے سکھائے. آپ نظم والے ہوں،